ہر چیز اللہ کی ہے، مہینے، دن، سال، ہفتے، ہر چیز۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس کو ناقۃ اللہ کی اونٹنی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اپنی اونٹنی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ان دنوں کے اندر مجھ کو یاد کرو۔ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر گئی، رک گئی۔ یونس علیہ السلام آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی اور نجات عطا کی گئی۔ اور ہم نے امت مسلمہ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا ان کے اوپر اتمام فرما دیا۔ کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے سارا اللہ ہی کا ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، چرند پرند، ہر شے اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایک جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، واسطے اللہ کی یہی ہے جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، اور اسی کے واسطے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی ہے، مہینے، دن، سال، ہفتے، ہر چیز، لیکن بعض چیزوں کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، اپنی ہستی کی طرف کی ہے، تو نسبت کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز کی اہمیت کو اور اس چیز کی عظمت کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو بطور معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا کی گئی، اس کو ناقۃ اللہ کی اونٹنی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اپنی اونٹنی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے گھر کو بیت اللہ، جو ہمارا تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بیت اللہ کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان حلال رزق کمائے، اس کے اندر سے جو منافع ہوتا ہے، بچت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات بقیت اللہ کا بچا ہوا مال، اس کو نام دیا گیا ہے۔ اور جو اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات عباد اللہ کہتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں محرم کا، اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا، اور پھر ان دنوں کے اندر بعض دن ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے واسطے خاص کر لیے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ان دنوں کے اندر مجھ کو یاد کرو۔ وہ دن کون سے ہیں؟ وہ ایسے دن ہیں کہ جن دنوں کے اندر مسلمانوں کو حق کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بلندی اور عروج اور فتح عطا کی، اور کافروں کو جو ہے نشت و نابود کر دیا۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ زوال عطا کیا۔ تو ایسے ہی دنوں کے اندر سے یہ مہینہ جس کو شہر اللہ اور اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات ہی کی طرف کی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی معروف اور مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر گئی، رک گئی، اور اسی مہینے کے اندر حضرت یونس علیہ السلام آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی اور نجات عطا کی گئی، اور اسی مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ سے نجات عطا کی گئی۔ اسی مہینے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے جو ہے وہ آزادی عطا کی گئی۔ اسی مہینے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو آسمان کے اوپر اٹھایا گیا۔ تو یہ مہینہ بڑا ہی عظمت والا، بلندی والا اور اللہ کی عبادت والا، اللہ کا ذکر کرنے والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ کے لیے شکریہ کا روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک بڑی عجیب بات ہے، جو ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے مذہبی لوگ یا غیر مذہبی لوگ، ان کے دل کے اندر یہ بات جو ہے وہ موجزن ہو جاتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے سوگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے وہ نحوست کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے، عبادت والا، ذکر والا مہینہ بنایا ہے، لیکن جو دشمن تھا اس نے ایک سازش کی کہ اسلامی سال کی جو ابتدا ہے اس کو ماتمی رنگ دے دیا جائے۔ لوگ سمجھیں اسلام کا سال جب شروع ہوتا ہے
تو سوگ کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر یا اس مہینے کی نسبت حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس مہینے کے اندر۔ میرے بھائیو، حضرت حسین کی شہادت جو ہے وہ تقریباً 50 سال قبل 50 سال بعد، نصف صدی بعد جو ہے وہ جا کر ہوئی، اور اس سے 50 سال قبل اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کو مکمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے امت مسلمہ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور اس کو نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اوپر مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے اس کو دین کے طور پر امت مسلمہ کے لیے پسند کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی عظمت اور بڑی شان والا مہینہ ہے، اس کو خالی سوگ والا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ہے وہ بھائی فوت ہو گیا، تو 3 دن میں نے سوگ منایا۔ 3 دن سوگ منانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عورتیں جب سوگ ختم کرتی تھی، یعنی 3 دن کے لیے آپ نے سوگ منایا، تو جب سوگ ختم کرنا ہوتا تھا اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ایک سادہ خوشبو منگا کر عورتیں اس کو اپنے کپڑوں کے اوپر لگا لیتی تھی۔ اس خوشبو کا رنگ ہوتا تھا، اور رنگدار خوشبو کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ اس عورت نے اپنے 3 دن کا سوگ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، لہذا اس وجہ سے اس نے یہ خوشبو لگائی ہے۔ حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے عورت کو کہ عورت ذات جو ہے اگر اس کا کوئی عام رشتہ دار فوت ہو جائے 3 دن سوگ منائے گی، اور اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ سوگ منائے گی۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے ملک کے اندر، ہمارے بدر صغیر کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ تمام اداروں کی، وہ چاہے پولیس کا ادارہ ہو، وہ چاہے آرمی کا ادارہ ہو، رینجر کا ادارہ ہو، تمام اداروں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، حالانکہ یہ شہر اللہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور ہم کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جن کے نام کی طرف ہم اس مہینے کی نسبت کرتے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے اس مہینے کو کس طرح گزارا، ان لوگوں نے، اہل بیت نے اس مہینے کو کس طرح گزارا، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر۔ اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اس مہینے کے اندر رکھتے تھے۔ میرے بھائیو، غیر مسلموں کا سال شروع ہو تو وہ پلے کارڈ اٹھائیں اور ٹری جو ہے بنا کر لگائیں اور خوشیاں منائیں، ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے ملک میں، ہمارے اس ماحول کے اندر ایک عجیب سی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی نحوست کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کوئی ہم نے تقریب نہیں رکھنی ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے کوئی سرگرمی نہیں کرنی ہے۔ میرے بھائیو، ہم اپنی تمام عادات کے ذریعے سے بین الاقوامی طور پر تمام مذاہب کو اور تمام اقوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں بحیثیت قوم مسلمان ہونے کے ناطے سے ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بات باور کروانی چاہیے کہ ہمارے پاس صرف رونا دھونا نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔